دریائے سندھ کے کنارے واقع سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد، جو اپنے ثقافتی ورثے، صنعتوں، زراعت، آب و ہوا، تاریخی عمارتوں اور مقامات کی وجہ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان تاریخی عمارتوں میں سے ایک عمارت سول ہسپتال حیدرآباد کی بھی ہے، جو سن 1881 میں تعمیر کی گئی۔ 1951 میں اس کو لیاقت میڈیکل کالج سے منسلک کر دیا گیا اور پھر سن 2001 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ہسپتال کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اندرون سندھ سے مریضوں کو آپریشن اور بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں یا کراچی جا کر علاج کروانا پڑتا تھا، جو کہ غریب عوام کی استطاعت سے باہر تھا۔ ان تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کرنے کا تہیہ کیا اور ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں سول ہسپتال کی 100 سال سے زائد پرانی عمارت کی مرمت اور تزئین و آرائش کرنا اور نئے بلاکس کی تعمیر کرنا شامل تھا۔ اس کے علاوہ علاج کی سہولیات کے لیے جدید مشینوں کو درآمد اور بہترین ڈاکٹروں کی تعیناتی اور ٹرینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف مہیا کرنا شامل تھا۔ اس مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم، باصلاحیت اور باہمت ڈائریکٹر ایڈمن کا انتخاب جناب عبدالستار جتوئی کی صورت میں کیا گیا، جنہوں نے 3 سالوں میں بہترین ٹیم کی نگرانی کی اور ہسپتال کے ہر شعبے میں عمدہ اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور آج سول ہسپتال حیدرآباد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر چکا ہے۔ یہاں پہلے بیڈز کی تعداد 1500 تھی، جو اب بڑھ کر 1900 ہو چکی ہے، اور سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں کوئی مریض آ جائے تو اس کا تمام علاج، ٹیسٹ، دوائیں، ہسپتال میں رہنے کی سہولتیں، لانڈری اور کھانا پینا، سب کچھ فری فراہم کیا جاتا ہے۔ او پی ڈی کی تعداد 4000 سے بڑھ کر 11000 ہو گئی ہے۔ یہاں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں روزانہ 8500 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، ریڈیشن وغیرہ، یہ تمام ٹیسٹ ہزاروں کے خرچ میں ہوتے ہیں، لیکن سول ہسپتال حیدرآباد میں یہ سہولت بھی بالکل فری فراہم کی جا رہی ہے۔ یہاں پر قائم کیے گئے مختلف بیماریوں کی تمام ڈپارٹمنٹس اپنی مثال آپ ہیں، کیونکہ یہاں مختلف ممالک سے درآمد کی گئی جدید مشینیں نصب کی گئی ہیں، جو ڈائگنوسس میں بے حد کارآمد ہیں، اور ان کو آپریٹ کرنے کے لیے بہترین تربیت یافتہ عملہ موجود ہے۔ سول ہسپتال حیدرآباد میں جدید سہولیات کے ساتھ پیڈز نرسری کا ایمرجنسی وارڈ بنایا گیا ہے۔ اس وارڈ کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں ٹیلی میڈیسن کے پروسیجر کو اپنایا جاتا ہے، جہاں ایک ہائی ریزولیشن کیمرہ نصب ہے جو براہ راست سول ہسپتال کراچی سے منسلک ہے۔ نیا 30 بیڈز کا آئی سی یو وارڈ بھی بنایا گیا ہے، جہاں بچوں کے علاج کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ یہاں بچوں کی لائٹ تھراپی کے لیے جدید 360 فوٹو تھراپی یونٹ کام کر رہا ہے۔ جہاں نئی عمارتوں کی تعمیر اور پرانی عمارت کی تزئین و آرائش کی گئی، وہاں علاج کے مختلف ادوار کی بھی پلاننگ کی گئی، مثلاً کیوریٹو سروسز، پریونٹیو میجرز، ڈائگنوسس، ایمبولینس سروسز اور ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ اسٹاف کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے 360 کے قریب سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں، تاکہ 24 گھنٹے ہر لمحے کی مانیٹرنگ ہر شعبے میں کی جا سکے۔ او پی ڈی کو بہت زیادہ فعال کیا گیا ہے۔ ہائی وے کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں ایکسیڈنٹ اور برن کیسز زیادہ آتے ہیں، اور دیگر امراض میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے اسی بلڈنگ میں ای سی جی، ایکس رے، ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی مشینیں علیحدہ سے لگائی گئی ہیں، تاکہ فوری طور پر مرض کی تشخیص کی جا سکے اور پھر اس مریض کو بر وقت متعلقہ وارڈ یا آئی سی یو میں شفٹ کیا جا سکے۔ یورولوجی کی تمام فیسلٹیز جو کراچی کے ایس آئی یو ٹی میں موجود ہیں، یہاں فری آف کاسٹ فراہم کی جا رہی ہیں۔ گردوں کی پتھری کو توڑنے کے لیے لیتھوٹریپسی مشین موجود ہے،
اور ڈائلیسس کے لیے بھی جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ سول ہسپتال حیدرآباد میں آرتھوپیڈک کے شعبے کو بھی فعال کیا گیا ہے اور یہاں 2 جدید آپریشن تھیٹر بنائے گئے ہیں۔ خواتین میں بریسٹ کینسر کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے میموگرافی مشین درآمد کی گئی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی بریسٹ کیسز کلینک بھی قائم کیا جائے گا۔ یہاں گیسٹرولوجی ڈپارٹمنٹ بھی قائم کیا گیا ہے جہاں اینڈوسکوپی اور لیزر سے علاج کیا جاتا ہے اور بچوں کے پیٹ سے سکے اور کیلیں نکالی گئی ہیں۔ یہ بہت ہی مہنگا علاج ہے جو سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد ونگ میں کووڈ کے مریضوں کے لیے ایک حصے کو مختص کیا گیا ہے جہاں مریضوں کا علاج اور تشخیص کی جاتی ہے اور وہ تمام سہولتیں جن میں وینٹیلیٹرز اور آکسیجن کی فراہمی شامل ہے پہنچائی جاتی ہیں اور مریضوں کو وینٹیلیٹر پر جانے سے بچانے کے لیے ایک جدید ترین ہائی فلو نیزل ڈیوائس موجود ہے جو کہ مریض کو 1 منٹ میں 70 لیٹر آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت نے جدید CPF اور HPF مشینیں بھی نصب کروائی ہیں۔ سول ہسپتال حیدرآباد اور سول ہسپتال جامشورو سندھ کے وہ واحد ہسپتال ہیں جہاں لیکوڈ آکسیجن کے 10,000 لیٹر کے 3 آکسیجن ٹینک موجود ہیں۔ جامشورو ونگ میں 87 بیڈ کا عالمی معیار کا کورونا وارڈ تیار کر کے ریزرو کر لیا گیا ہے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وہاں بھی مریضوں کو منتقل کیا جا سکے۔ سول ہسپتال جامشورو میں پاکستان کا ماڈل کورونا ویکسینیشن سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے جس کی شاندار عمارت اور سہولیات اپنی مثال آپ ہیں۔ سول ہسپتال میں ہارٹ ڈیزیزز یونٹ بھی قائم کیا گیا ہے اور ICU میں دل کے مریضوں کے لیے تمام سہولتیں موجود ہیں۔ جدید وینٹیلیٹرز، مانیٹرز اور سینٹرل آکسیجن سسٹم لگایا گیا ہے۔ یہاں روزانہ تقریباً 7 اینجیوپلاسٹک کے کیسز ہوتے ہیں جن میں فی مریض 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے لیکن یہ بھی علاج فری کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جدید لانڈری سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ سندھ حکومت کے تعاون اور توجہ کی وجہ سے لیاقت سول ہسپتال حیدرآباد اور جامشورو جدید اور مصروف ہسپتال بن گئے ہیں۔ یہ سندھ کے عوام کے لیے حکومت کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ وہ غریب اور نادار افراد جو اندرون سندھ سے کراچی پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی دم توڑ جاتے تھے، اب انہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ لیاقت سول ہسپتال حیدرآباد اور لیاقت سول ہسپتال جامشورو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کی تکمیل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔